باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں آپ، ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان، قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار ثقفی کی، اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا، بالکل ابن کثیر نے لکھا۔ پھر مختار کی حکومت یوں ختم ہو گئی، پھر مختار کی حکومت یوں ختم ہو گئی گویا کبھی تھی ہی نہیں، اور اس طرح دیگر حکومتیں بھی ختم ہوئیں، مسلمان ان کے زوال سے خوش ہو گئے۔ ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں، ان سازشیوں، ان سرکشیوں کے زوال سے مسلمان خوش ہو گئے۔ یہ تھا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ۔ مرزا نے سریب تحریف کرتے ہوئے، سریب بددیانتی کرتے ہوئے مرزا نے اس کو اس طرح کہا ہے۔ باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں آپ، ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان، قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار ثقفی کی، اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا، بالکل ابن کثیر نے لکھا۔ تو حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ مختار ثقفی نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے، جبکہ حافظ ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں مختار ثقفی کی موت نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے۔ کیا بات تھی، اور مرزا نے اسے کیا بنایا۔ اور دیکھیں ذرا بات، میں آگے بھی پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میں پورا پیرا پڑھوں گا، ایک ایک لائن پڑھوں گا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ جو مرزا جی نے کہا تھا جملہ فلاں جگہ تھا۔ وہ کہتے ہیں پھر مختار کی حکومت یوں ختم ہو گئی گویا کبھی تھی ہی نہیں، اور اس طرح دیگر حکومتیں بھی ختم ہو گئیں، اور مسلمان ان کے زوال سے خوش ہو گئے، اس لیے کہ وہ شخص فی نفسہ ہی سچا نہیں تھا بلکہ جھوٹا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ اس پر وحی آتی ہے۔ بیک جملے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی نہیں کہ اس کے قتل کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہونے کی طرف اشارہ دیا، بلکہ ساتھ ہی مرزا کے اس دجل و فریب پر بھی کالک پوت دی کہ یہ شخص جھوٹا بھی تھا، نبوت کا دعوے دار۔ تم مرد میدان تم جان لشکر آئین دی ہے سب تم کو ازبر آئی ازبر احکام باری قولے پیغمبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ